ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ تانیہ اپنی دوست کو جنید اور در نایاب کی ویڈیوز اور پکچرز دیتی ہے، جنہیں وہ اس طرح سے ایڈٹ کرتی ہے کہ دیکھنے والے کو یقین ہی نہ آئے کہ یہ سب کچھ فیک ہے، بلکہ جو بھی ان پکچرز اور ویڈیوز کو دیکھے اسے یہی لگے گا کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کوئی بہت ہی غلط قسم کا تعلق چل رہا ہے۔ اب تانیہ زاویار کو کال کرے گی اور اسے ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہے گی، جس پہ زاویار خاصا حیران ہوگا کہ بھلا تانیہ مجھے ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے کیوں بلا رہی ہے، جبکہ گھر میں ہماری روزانہ تو ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی بات ہے وہ گھر میں ہو سکتی ہے۔ لیکن تانیہ زاویار سے کہتی ہے کہ بات ہی کچھ ایسی ہے جو میں باقی سب گھر والوں کے سامنے تم سے نہیں کر سکتی۔ زاویار کو تانیہ کی اس بات سے کافی تشویش ہوتی ہے، وہ تو اپنے آفس کے تمام کام چھوڑ چھاڑ کے تانیہ کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جب زاویار وہاں پہنچتا ہے تو تانیہ بڑی رازدارانہ طریقے سے اسے وہ تمام ویڈیوز اور پکچرز دکھاتی ہے جو اس نے اپنی دوست سے ایڈٹ کروائی تھیں۔ پکچرز اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد زاویار تو حیران پریشان رہ جاتا ہے، اسے تو اپنی آنکھوں پر سچ میں یقین نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ نہ صرف اسے اپنے بھائی جنید پر بہت ٹرسٹ ہے بلکہ در نایاب پہ بھی بہت ٹرسٹ ہے کہ وہ کم عقل اور ناسمجھ ضرور ہے لیکن بد کردار بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ تو اس کے سامنے ہے، وہ خود حیران ہو جاتا ہے اور تانیہ سے ہی پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب ویڈیوز اور پکچرز آخر کہاں سے ملیں؟ تو تانیہ زاویار سے بھی جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ دراصل میری ایک فرینڈ نے ان دونوں کو دیکھا تھا ملتے ہوئے، اسی نے مجھے ویڈیوز اور پکچرز بنا کے شیئر کی اور پوچھا کہ یہ تو تمہارا شوہر اور جیٹھانی ہے، دیکھو ذرا تمام گھر والوں سے چھپ چھپا کے یہ لوگ تو آپس میں چکر چلا رہے ہیں اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور زاویار سے تانیہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمام گھر والوں کو یہ ویڈیوز اور پکچرز دکھاتی یا پھر جنید سے بات کرتی، میں نے سوچا کہ مجھے سب سے پہلے تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، تمہاری اور میری تکلیف تو بالکل سانجھی ہے۔ جس پر زاویار کہتا ہے کہ ایک کام کرو، یہ تمام ویڈیوز اور پکچرز مجھے سینڈ کرو، میں گھر جا کے جنید سے اور در نایاب سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ جس پہ تانیہ پہلے سے ہی زاویار کا مائنڈ میک اپ کر دیتی ہے کہ دیکھ لینا، وہ تو صاف مکر جائیں گے بلکہ اس طرح سے شو کرائیں گے جیسے انہیں تو اس بارے میں کچھ خبر ہی نہیں۔ دیکھو نا کتنی صفائی سے وہ لوگ اتنے عرصے سے باہر ملتے رہے، بھلا تمہیں یا مجھے کبھی شک ہو سکا؟ اور ساتھ ہی تانیہ زاویار کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دیتی ہے کہ تم نے شادی کرتے ہوئے بہت ہی غلط فیصلہ کیا اپنی زندگی کا، اگر اس وقت تم سمجھداری سے فیصلہ لیتے تو آج ہم دونوں کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اب تمہارے ایک غلط فیصلے سے چار زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ جس پہ زاویار چپ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے اس بات کا کیا جواب دے، وہ در نایاب سے شادی کرتا یا نہ کرتا، لیکن بہرحال اس نے تانیہ سے تو کسی طور شادی نہیں کرنی تھی، اور ویسے بھی تانیہ اور جنید کی شادی میں زاویار کی مرضی بھی شامل تھی، اور تانیہ خود بھی تو جنید سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ اگر اسے جنید پسند نہیں تھا تو اسے اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب دوسری طرف شکر ہے کہ در نایاب دادی کو تانیہ کی تمام سچائی سے پہلے سے ہی آگاہ کر چکی ہے۔ اب در نایاب حیدر کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے کہ جنید حیدر کو دیکھنے کے لیے وہاں آ جاتا ہے، لیکن نایاب بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اس لیے حیدر کو جنید کے پاس چھوڑ کے خود دادی سے ملنے کا بہانہ کر کے کمرے سے نکل جاتی ہے، اور پھر دادی کو بتا دیتی ہے کہ جنید حیدر کو ملنے کے لیے میرے کمرے میں آیا، اسی لیے میں آپ کے کمرے میں اٹھ کے آ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تانیہ میرے اوپر جو الزامات لگا چکی ہے کوئی اور جنید کو اس طرح سے میرے کمرے میں دیکھے تو اس کے لگائے ہوئے الزامات سچ ثابت ہو جائیں۔ اب حیدر جب رونا شروع کرتا ہے تو جنید اسے اٹھا کے دادی کے کمرے میں ہی آ جاتا ہے جہاں پہ نایاب بھی موجود ہوتی ہے۔ نایاب جنید کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ کیا مجھے بتا دینا چاہیے جنید کو تانیہ کے ان الزامات کے بارے میں جو جنید اور میرے اوپر تانیہ نے لگائے ہیں، لیکن پھر خود ہی سوچتی ہے کہ اس طرح کی بات جنید کے سامنے کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ دادی بھی در نایاب سے کہتی ہیں کہ تمہیں جنید کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اتفاق سے جنید جو حیدر کو لیے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، دروازے پہ ہی اس کے کان کھٹکتے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جس کے لیے اندر جانا مناسب نہیں ہے، لیکن جب وہ ان دونوں کی باتیں سنتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دادی در نایاب کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو
اگر تانیہ نے تمہیں اس طرح کی پکچرز اور ویڈیوز دکھائی ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کے تمہارے اور جنید کے رشتے کو شک میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اب اگر تم جنید کو بھی یہ سب بتاؤ گی تو وہ تم سے بلا وجہ احتیاط برتنے لگے گا، جس سے باقی گھر والوں کو سچ میں شک ہو جائے گا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اب ایک دوسرے سے کترانے لگے ہیں۔ لیکن جنید جو یہ سب سن چکا ہے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر تانیہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ایک طرف مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، دوسری طرف در نایاب اور میرے ریلیشن شپ کو لے کر الزامات لگا رہی ہے۔ اب جنید کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ تانیہ یہ سب زاویار کو حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ دوسری طرف نگار بیگم کو بی جان پہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ در نایاب کی بھابھی اور دادی کی وجہ سے بلا وجہ بی جان نے نگار کی انسلٹ کی۔ بی جان کی شہ کی وجہ سے ان جاہل گوار لوگوں کی اتنی جرت ہوئی کہ منہ اٹھا کے ہمارے گھر چلے آئے۔ اگر بی جان نہ ہوتی تو ان کی کبھی جرت بھی نہ ہوتی ادھر کا منہ کرنے کی۔ اب وہ غضنفر کو لگائی بجھائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بی جان اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، ان کے اور بچے بھی تو ہیں، انہیں ان کے پاس بھیج دو، ہم نے بہت خدمتیں کر لی ہیں ان کی، اب دوسروں کو بھی ان کی خدمت کا موقع دو۔ کیونکہ غضنفر کی بہن آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے اور نگار چاہتی ہے کہ بی جان اب وہاں چلی جائیں، لیکن غضنفر کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس لیے میری رسپانسبلٹی ہے، میری بہن کی نہیں۔ تو نگار غضنفر کو یاد کراتی ہے کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بی جان صرف ہمارے ساتھ تب تک رہیں گی جب تک یہ اپنی تمام پراپرٹی آپ کے نام نہیں کر دیتی، اب جبکہ یہ سب کچھ آپ کے نام کر چکی ہیں تو بھلا پھر ہم ان کے نخرے کیوں برداشت کریں۔ اب اتفاق سے بی جان دروازے پہ کھڑی ان دونوں کی یہ باتیں سن لیتی ہیں، لیکن غضنفر یہ تو ضرور چاہتا تھا کہ ابا کی اور بی جان کی تمام پراپرٹی میرے نام لگ جائے، کیونکہ نگار بیگم کے ڈرانے اور دھمکانے پہ اسے بھی یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بی جان اپنی تمام جائیداد غریبوں میں یا پھر اس در نایاب کے بچے کے نام نہ کر جائیں۔ لیکن اس نے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھی گھر سے نکال باہر کرے گا۔ اب بی جان کے لیے جب نگار کی باتیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں تو وہ کمرے کے اندر آتی ہیں اور غضنفر پر ہی غصہ کرتی ہیں کہ اچھا تو یہ وجہ تھی ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے کا کہ تم سے میرا وجود یہاں برداشت نہیں ہوتا تھا اور تم مجھے گھر سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ اب اسی دوران جنید بھی کمرے کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بدتمیزی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو غضنفر جنید کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو جنید انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو وہی سب کچھ ہے جو میں ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں اور جو آپ لوگوں نے مجھے خود سکھایا ہے، جس پہ غضنفر کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرو۔ تو جنید کہتا ہے آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی ماں کی تمام پراپرٹی گن پوائنٹ پہ اپنے نام لگوا لی اور اب آپ اور موم چاہتے ہیں کہ بی جان گھر چھوڑ کے چلی جائیں۔ میں ایسا بی جان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ کروں تو سب سے پہلے آپ کو بی جان کی رسپیکٹ کرنا ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف میرا فیصلہ نہیں بلکہ زاویار بھائی کا بھی یہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک انہیں آپ کی اصلیت نہیں پتا۔ جس دن انہیں یہ پتا چل گیا کہ آپ نے بی جان سے گن پوائنٹ پہ تمام پراپرٹی اپنے نام لگوائی ہے، وہ بھی موم کے کہنے پر، تو یقین کریں کہ وہ بھی آپ سے اسی طرح سے پیش آئے گا۔ اب نگار بیگم بجائے کوئی سبق سیکھنے کے الٹا بی جان کے بارے میں ہی نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ سب کیا دھرا اسی بی جان کا ہے۔ پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہی ساری زندگی، اور اب میرے بچوں کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ اب نگار بیگم جب بی جان کو سناتی ہیں کہ اب تو خوش ہو رہی ہوں گی نا آپ کہ میرے بچے آپ کی خاطر اپنی ماں سے لڑائی کر رہے ہیں، یہی سب کچھ سکھایا ہے آپ نے میرے بچوں کو، جس پہ جنید بول پڑتا ہے کہ آپ بی جان سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی، بی جان نے ہمیں یہ سب نہیں سکھایا، یہ سب وہ ہے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں اگر میرے اور زاویار بھائی کے اندر تھوڑی بہت بھی کوئی اچھائی ہے تو وہ یقیناً ہمیں بی جان نے ہی سکھائی ہے۔ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ بی جان کے ساتھ یہ سب زیادتی نہ کرتے تو میں کبھی اپنی آواز آپ کے سامنے اونچی نہ کرتا۔ بہرحال جنید بی جان کو تو اس گھر سے کبھی جانے نہیں دے گا۔ اس نے ابھی تک بی جان کو یہ تو نہیں بتایا کہ اس نے بی جان اور در نایاب کی تمام باتیں سن لی ہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ بی جان اپنی سمجھداری سے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں، کیونکہ تانیہ اتنی چلاک ہے کہ جب وہ میرے اور در نایاب کے خلاف کوئی اول فال بکے گی تو سب گھر والے اسی پر یقین کریں گے، میرے اور در نایاب کی بات تو کوئی سنے گا بھی نہیں۔
تو بی جان ہی ہیں جو اپنی سمجھداری سے تانیہ کی اصلیت سب کے سامنے لے کر آئیں گی۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ تانیہ کے ساتھ دھوبی کے کتے والا کام ہونا چاہیے، جنید بھی اسے طلاق دے دے اور زاویار تو بہرحال اسے ملے گا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔